آپ نے واقعی ہی ایسی گفتگو کی کہ میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ قادیانیوں کی آئینی اور قانونی حیثیت پہ یہ گفتگو باہر آئی ہے۔ آج گوئبل زندہ ہوتا تو وہ قادیانی ہوتا، وہ ان کی بیعت کر لیتا، پیر مان لینا۔ پیر مان لیتا۔ پوری دنیا میں سنگل ون ایک قادیانی بھی اس پروگرام کے نیچے صرف اتنا لکھ دے، میں اسے 10,000 روپے نقد انعام دوں۔ نام بتاؤ، پچھلے پروگرام چ بھی 10,000 نہیں، میں غریب آدمی اتنا ہی دوں گا۔ وہ لالچی کوئی ہویا قادیانی پھر کی کرا۔ صرف ایک بات بتا دیں، ایک حق بتا دیں کہ پاکستان میں آپ کو وہ حاصل نہیں۔ میں آپ کو آگے چلنے نہیں دوں گا جب تک آپ ان کے ان سوالات کے لاجیکل گراؤنڈز پہ جوابات نہیں دیں گے، طاقت کے زور پر اور سیاسی مقاصد کے لیے ان کو کافر قرار۔ وہ کیا سوچ کے آیا تھا کہ آگے کوئی گونگلو بیٹھے نے، آگے کوئی مٹی دے مادو بیٹھے نے، آگے کوئی سینس لیس لوگ بیٹھے ہیں؟ یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیوں مانا۔ یہ اگر یس نہ ہوتا تو پھر آج ان کے ایم ٹی اے پہ یہ چل رہا ہوتا، دیکھو جی کبھی کاش سن لیتے۔ انہوں نے کہا قادیانی جو ہیں فراڈولنٹ نان مسلم ہے، دھوکے باز۔ دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا انسکروپلس نان مسلم، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ چول قسم کے نان مسلم ہے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں وہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے، کہتے تھے مرزا قادیانی جو نبی ہے، رسول ہے، وہ مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔ دنیا میں کوئی ایک سنگل ون بھی قادیانی ہے جو مرزا قادیانی کے کریکٹر پہ بات کر سکے؟ پیدا ہی نہیں ہونا، پیدا ہی نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتا، اس نے اپنی 100 بکس میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا، ویریفیکیشن نہیں کرتا، اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ وہ پروسٹیچیوٹ کی اولاد ہے، کنجریوں کی اولاد۔ اس میں بھٹو صاحب بھی شامل تھے، آج کے نواز شریف، شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، زرداری صاحب بھی شامل ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں۔ احرام مچ گیا وہاں پہ۔ مرزا ناصر نے پڑھ دیا؟ جی پڑھا۔ ناظرین کو بڑے واضح انداز میں یہ بتا دیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت قادیانیوں کو حقوق کیا حاصل ہے۔ اشارتاً ایک بات کلیئر کریں، ساری زندگی سمجھ نہیں آئی، اشارتاً کوئی کیسے قادیانیت کی دعوت دے گا؟ کیا وہ کہے گا کہ ایکا کھالے نو مان لے؟ دین میں جبر نہیں۔ جو آدمی بازار میں ہیرون فروخت کرتا ہے، شراب فروخت کرتا ہے، جب آپ اس کو پکڑیں گے تو شراب کیوں بیچتے ہو، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ بی بی سی بھی چلاتا ہے جی کہ دیکھو انادر لیلا پھڑیا گیا اور پولیس اس کو لے کے گھسیٹ کے جا رہی ہے، قادیانی کو بھی اور لیلے کو بھی۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ مرزا مسرور اعلان کرے ہاں جی آج کے بعد ہمیں خبردار مسلمان نہ کہنا، ہم سارے کافر ہیں؟ یسر بھائی ایک حق ہے جو ہم ان کو نہیں دے رہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت دی جائے۔ السلام علیکم متین صاحب، کافی وتھ یسر کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے آج پیٹرن سے ہٹ کے سلام تو اپنے ناظرین سے کیا اور مخاطب آپ سے ہو گیا، تو اس کی ایک بڑی اسٹرانگ ریزن ہے۔ آج چونکہ ہم اپنے اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے سب سے یادگار اور تاریخی دن کے لیے پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا پیٹرن جو میرا آغاز کا تھا وہ اس لیے یونیک اور ڈیفرنٹ ہے کیونکہ مجھے اس تحفظ سے عقیدہ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرتے خود بھی 15 سال ہو گئے، اور اللہ نے مجھے بہت توفیق دی کہ میں بیوروکریسی اور لبرل اور سیکولر اور ہر طرح کے طبقے میں 15 سال تک ان کو جا کر تو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف سے بہت زیادہ ریٹیلیشن ہوتی ہے، اور ان کی طرف سے کچھ ایسے سوالات ہیں متین خالد صاحب، اب یقین جانیے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریئل گراؤنڈز پہ دیکھا جائے نا تو وہ ابھی بھی وہ اسٹل اسٹینڈ آؤٹ اور وہ ایڈریس نہیں ہو پائے۔ ٹھیک۔ تو پھر میری جو انتخاب پڑا اس ارینا میں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو انوائٹ بھی کر لوں۔ بہت شکریہ۔ تو اس لیے اس کا پیٹرن بھی ڈیفرنٹ ہے کہ میں آپ سے ہی ڈائریکٹ مخاطب کیوں ہوا۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں اتنا یادگار دن ہے اور اتنا عظیم اس پہ قانون بنا، تو اس عظیم قانون پہ کو جو 10-12 سوالات لوگوں نے کھڑے کیے، جو لیفٹ ونگ نے کیے یا سادہ لوگ مسلمان بھی پھر اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سوالات میں آج آپ سے پوچھنے والا ہوں۔ ویلکم۔ پہلی بات۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو آگے چلنے نہیں دوں گا جب تک آپ ان کے ان سوالات کے لاجیکل گراؤنڈز پہ جوابات نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ۔ دوسری بات، اس سوال کو جب میں پیش کرتا تھا تو مجھے آگے سے ایک تھریڈ چلتا تھا کہ وہ بھی پھر آگے سے اس کو کاؤنٹر کرتے تھے۔ ٹھیک۔ تو تقریباً سمجھے مجھے کافی آئی ایم ویری ویل ورسڈ بیسیکلی ان دیز ٹاپکس اینڈ ان دیز کویشچنس۔ تو اج میں چاہنا کہ تانوں میں اگے نہ جان دواں، اور جب تک آپ وہ کاؤنٹر اعتراض در اعتراض کا بھی جب تک جواب نہیں دیں گے نا، میں اگلے سوال پہ نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ۔ آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی تمہید، کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ویلکم۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے کویشچن کی طرف۔ متین صاحب، یہ ایک یادگار دن ہے، 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو ان کے کفریہ اور گھنونے عقائد کی وجہ سے
کافر قرار دیا گیا. لیکن قادیانیوں نے اس دن سے ہی یہ واویلا شروع کر دیا اور آج بھی وہ کرتے ہیں, اور انہی کی زبان جن مسلمانوں کے منہ میں ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ ان چیزوں کو دہراتے ہیں کہ جی ان کو سیاسی مقاصد کے لیے اور طاقت کے زور پر اور سیاسی مقاصد کے لیے ان کو کافر قرار ڈکلیئر کیا گیا. یہ پہلا کویشچن ہے, آپ اس کو کیسے ٹیک اپ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسر بھائی آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے بہت خوبصورت اور برننگ ایشوز پہ آپ نے یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, قادیانی جو ہیں, ہٹلر کا جو وزیر اطلاعات تھا گوئبلس, جی, اس کا ایک نظریہ تھا. وہ کہتا تھا اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے. بالکل. اگر آج گوئبلس زندہ ہوتا تو وہ قادیانی ہوتا, وہ ان کی بیعت کر لیتا, پیر مان لیندہ. ٹھیک ہے جی. ان کا پروپیگنڈا جو ہے نا جی, سوشل میڈیا پہ عوام الناس میں وہ کامیاب رہا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کے سوال جو آپ نے فرمایا اس کے دو جوابات ہیں. نمبر 1, وہ کہتے ہیں ہمیں زبردستی غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اب آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو رینجر گرفتار کر کے لے کے آئی تھی, اٹھا کے لے کے, آپ کو پولیس SHO آیا, فوج لے کے آئی, کون لے کے آیا؟ آپ تو اپنی خوشی سے آئے ہیں. آپ اتنی خوشی سے آپ آئے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا, گورنمنٹ نے کہا. میں آپ کو تمہید کے طور پہ تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں. جی ضرور. آپ مجھے اجازت دیں. پاکستان میں چناب نگر جب یہ بنا ہے 1948 میں, ان کو ایک شہر بسایا گیا, اور سر ظفر اللہ خان اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سارے انہوں نے یہاں پہ ان کو جگہ ایک آنا فی مرلہ کے حساب سے 1035 کنال ایکڑ زمین جو ہے وہ دی گئی 100 سالہ لیز پر. جی. یہاں پہ ان کو تمام فیسلٹیز دی گئیں, لائنیں بچھائیں, سوئی گیس دی گئی, ٹیلی فون لائنیں, سب کو بجلی وغیرہ سب. ایک شہر بس گیا. خود کاشتہ پودا جو تھا تو پھر اس کو پروان تو چڑھانا. شہر بسنے کے بعد ان کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرات اپنے لٹریچر میں, تقاریر میں, تحاریر میں, اور یہ ہر سال دسمبر کے آخری ہفتے میں اپنی جماعت کا سالانہ جلسہ کرتے تھے, اور پورے پاکستان سے مسلمانوں کو تبلیغ کر کے گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو لے کے آتے تھے یہاں, اور بے شمار لوگ انہوں نے یہاں پہ ان کو قادیانی وہ کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں وہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے, کہتے تھے مرزا قادیانی جو نبی ہے, رسول ہے. وہ مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے, بولتے بھی تھے, کوئی روکنے والا نہیں تھا. 1974 میں ایک سانحہ ہوا کہ نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ سیر کرنے کے لیے گئے, واپسی پہ جب آئے انہوں نے, یہ واقعہ کیوں ہوا, یہ بچے جب ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ رکے تو انہوں نے لٹریچر دیا. لٹریچر دل آزار تھا, غصہ تھا. اس میں مرزا قادیانی کی رسالت اور نبوت کا مطلب اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو تسلیم جو نہیں کرتا وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ جہنمی ہے. ان نوجوانوں نے وہ لٹریچر لینے سے انکار کیا. وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری ریاست کے اندر ریاست ہے. ان کی جرت کس طرح ہوئی ہے کہ انہوں نے لٹریچر لینے سے انکار کیا. وہ چلے گئے, ان کی ریکی کی گئی, واپس آئے. اس ڈبے میں انہوں نے ان کو وہ شدید زد و کوب کیا, مارا پیٹا, ہینٹروں کے ساتھ, لاٹھیوں کے ساتھ, سلاخوں کے ساتھ. یہ ساری تفصیلات یک رکنی جو ٹربیونل ہے سمدانی لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب, جسٹس صاحب, ان کی مطلب انہوں نے تحقیق تفتیش کر کے رپورٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو دے دی. اس کے بعد حضرت کیا ہوا کہ مولانا شاہ منورانی رحمۃ اللہ نے قادیانیوں کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی کہ ان کو ان کو کفری عقائد پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں, کوئی ان پہ مسلط نہیں کیا گیا. آپ مجھے بتائیں, سامعین بھی سن رہے ہیں, یہ پوری دنیا کی تاریخ کا, پارلیمانی تاریخ کا بالکل ایبسولوٹلی ڈیفرنٹ یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں, جمہوری پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی. طریقہ کار کیا ہوتا ہے, پوری یورپی یونین جو ممالک ہیں ان کی پارلیمنٹس دیکھ لیں, بما امریکہ, اور پاکستان دیکھ لیں. ہوتا کیا ہے, ایک بل پیش ہوا, سپیکر اس بل کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے جی جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں اس قرارداد کے حق میں, وہ دائیں طرف آ جائیں, کاؤنٹنگ ہوگی. اور سمپل. اور وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب اس پہ میں اس پہ متفق نہیں, وہ بائیں طرف آ جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کو منظور کرنا ہے اکثریت کی بنیاد پہ یا نہیں کرنا. یہ پوری دنیا میں. بھٹو صاحب نے اپوزیشن
رہنماؤں کو بلایا اور ان سے کہا میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. انہوں نے کہا جی فرمائیں. بھٹو صاحب نے کہا ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک, یہ 2 منٹ کا کام ہے, اسمبلی سے پاس ہو جائے گا, نو پرابلم, لیکن کیا آپ ایک چھوٹا سا میری اگر ریکویسٹ مان لیں, وہ یہ کہ کیا ہم دوسرے فریق کو یعنی قادیانی فریق کو کیا ان کو بلا لیں اور ان پہ تھوڑی سی جرا کر لیں تاکہ ہمیں ان کا بھی پتہ چل جائے کہ بھئی ان کا کیا نقطہ نظر ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور تاکہ وہ ساری زندگی بعد میں پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ دیکھو صرف اتمام حجت نہیں ہوا, یس نو کیا اور ہمیں تو سن لیتے. بالکل ہمیں سن بہت. اگر یس نو ہوتا تو پھر آج ان کے ایم ٹی اے پہ یہ چل رہا ہوتا, دیکھو جی کبھی کاش سن لیتے. بالکل ٹھیک. جمہوری ملک اب سن لیا تو اب پھر نیکسٹ کیا ڈال دیا جی کہ سیاست اور طاقت تھی. حضرت سنیں, وہ ماشاءاللہ وہ حضرت آئے اور پورے کرو فر کے ساتھ آئے اور دھوکہ دیکھیں حضرت کہ وہ اسمبلی میں جب داخل ہوا تو امامہ پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں قرآن مجید ہے, ٹخنوں کے اوپر شلوار ہے, اور جناب وہ پوری ٹیم کے ساتھ وہ انٹر ہوا. بھٹو صاحب جیسا بندہ بھی اس انہوں نے جو دھوکہ دیا اس دھوکے میں آیا. کوئی بھی آ جائے گا جی. پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے تاریخی فیصلہ SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718 پہ لکھا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ دھوکے باز ہیں. ٹھیک ہے. قومی اسمبلی بھی ذرا پریشان ہو گئی کہ یار یہ لوگ مطلب اگر تو کیسے داڑھی والے کو یہ کافر قرار دینے لگے. پوری اسمبلی میں کسی کو کویسچن کرنے کی اس کو براہ راست پوری اسمبلی میں کسی کو اجازت نہیں تھی. ٹھیک, حتیٰ کہ بھٹو صاحب کو بھی اجازت نہیں تھی. فاروق علی خان صاحب سپیکر تھے, عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون تھے, کوثر نیازی صاحب وزیر مذہبی امور. بھٹو صاحب کی موجودگی میں پاکستان کے اٹارنی جنرل جناب جیجا بختیار صاحب نے جو ہے اس پہ جرا کی. 13 دن کی بحث ہوئی حضرت, 13 دن. یس نو نہیں ہے. ٹھیک ہے, 13 دن کی بحث. اس کے بعد کیا ہوا, وہ پوری کاروائی ریکارڈ ہوئی. اس کاروائی کے نتیجے میں جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی, انہوں نے اندر کنفیشن کیا, ایک ایک کتاب دکھائی کہ صاحب یہ دیکھیں. حضرت میں صرف ایک ٹائم زیادہ ہو جائے گا. انہوں نے آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 547 اور 548 پیش کیا. یہ بڑی کمال برنے, یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. پوری قومی اسمبلی سن رہی, بھٹو صاحب سن رہے ہیں, فاروق علی خان اسپیکر. ٹرننگ پوائنٹ کیا, اٹارنی جنرل نے کتاب رکھی آئینہ کمالات اسلام اور اس کا پیج نمبر نکالا جناب 547 اور کہا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت ہے, ذرا پڑھ کے سنا دیں. اب وہ عبارت کیا ہے, اس میں لکھا کہ جو مسلمان, اس میں بھٹو صاحب بھی شامل تھے, اس میں آج کے نواز شریف شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں, اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں, زرداری صاحب بھی شامل ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں. یعنی جو مسلمان مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتا, اس نے اپنی 100 بکس میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا, ویریفیکیشن نہیں کرتا, اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ وہ پروسٹیچیوٹ کی اولاد ہے, کنجریوں کی اولاد. جب حضرت یہ بختیار صاحب نے کہا پڑھو تو انہوں نے پڑھا, کہرام مچ گیا وہاں پہ. مرزا ناصر نے پڑھ دیا. جی پڑھا. اٹارنی جنرل نے کہا جی جیسے آپ نے مجھے فرمایا کہ میں تو آگے نہیں چلوں گا جب تک آپ سوالوں کے جواب نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی عبارت پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں. اچھا, اب بھٹو صاحب جیسا نیم سیکولر آدمی وہ بھی غصے میں آیا اور انہوں نے مخاطب ہو کے کہا, جب یہ وفد چلا گیا, سپیکر سے کہا کہ جناب سپیکر یہ بہت بڑی زیادتی. حضرت 13 دن کی بحث کے بعد ایک ایک ریفرنس پہ انہوں نے کنفیشن. اٹارنی جنرل, اللہ کی قسم تجسر بھائی, میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا جو کارنامہ ہے یہ بختیار صاحب کا, اللہ اپنی خاص رحمت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ بختیار صاحب کی بخشش ہو جانی. کمال اس نے ان پہ جرا کی, کمال ان سے کنفیشن کروایا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, 13 دن کی بحث کے بعد وہ سارا لاہوری گروپ بھی, اور یہ ان کو بات ہی نہیں آئی. بھائی جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کر ہی نہیں سکتے, وہ طویلیں بھی نہیں چلنے دی. اس کے بعد قومی اسمبلی نے مشترکہ طور پہ, متفقہ طور پہ ان کو پاکستان کے اس آئین کے آرٹیکل 263 یعنی 3 اس کا سب 260 کے تحت ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. ٹھیک, اب آپ مجھے بتائیں, آپ 13 دن وہاں کیا کرتے رہیں,
اچھا ایک سوال میرے نا بہت عرصے سے میرے ذہن میں ہے جی کہ جیسا بھی ہے چلو مرزا ناصر ایک کلٹ کا ایک لیڈر ہے اور ان کے دنیا میں بھی اور جگہ پہ بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جس حد تک بھی ہیں. اتنا بیوقوف تھا, مجھے اس چیز کی لاجک سمجھ نہیں آتی. اس کو پتا تھا کہ میرے باپ کے عقائد تو یعنی اس کے سامنے بھی پیش ہو تو وہ ایک دفعہ پریشان ہو جائے. تو وہ کیا سوچ کے آیا تھا کہ آگے کوئی گونگلو بیٹھے نے, آگے کوئی مٹی دے مادو بیٹھے نے, آگے کوئی سینس لیس لوگ بیٹھے ہیں. یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیوں مانا یہ 11 دیکھیں حضرت, آج بھی قادیانی گلی محلے میں روک کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ حیات عیسیٰ, نزول عیسیٰ, وفات عیسیٰ, اجرائے نبوت پہ گفتگو کریں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ٹیکنیکل موضوعات ہیں, عام دوسرے بندے کے ساتھ وہ بات ہی نہیں کرتے. ایک عام مسلمان کو لے لیتے ہیں, کیموفلیج کرتے ہیں, اس کو اصل صورتحال بتاتے نہیں. دنیا میں کوئی ایک سنگل ون بھی قادیانی ہے جو مرزا قادیانی کے کریکٹر پہ بات کر سکے؟ وہ پیدا ہی نہیں ہونا, پیدا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ آئے تھے, پیدا ہوگا تو مسلمان ہو جائے گا. پورے جی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ وہاں ہم ان کو مطلب نا جی اپنا الجھائیں گے, ان کو ہم ان کے ساتھ کریں گے, خوش فہمی میں وہ آئے. دیکھیں سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ کی تو مدت ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے اور سب سے بڑا ان کو بینیفٹ یہ دیا کہ پوری قومی اسمبلی میں کسی کو ان سے براہ راست سوال کرنے کی اجازت نہیں. اچھا وہ یہ چیزیں جی تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں. بالکل, تاکہ وہ یہ اور وہ خوش ہو گئے کہ جب سوال ہی نہیں ہونا بس اپنا. ان کو تو حضرت پتہ اس وقت چلا کہ جب ان کی اوریجنل کتابیں لے کے تو ان کو مطلب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا نا پروسٹیچیوٹ, انہوں نے کہا جی لفظ ہے بغایا. انہوں نے کہا جی بغایا کا ترجمہ یہ نہیں بنتا. تو یحییٰ بختیار صاحب کو ہمارے بزرگ اکابرین اس کی تیاری کرواتے تھے. حضرت اس کی کتابوں سے یہ لفظ لے کے آئے اور یہ ایک ٹرننگ. پھر دوسری بات یہ کہ یحییٰ انہوں نے کہا, مرزا ناصر نے کہا کہ صاحب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے. اوکے, یحییٰ بختیار نے کہا کہ اگر یہ کسی کو نہیں ہے تو آپ کو کیسے ہے؟ آپ کے مرزا صاحب نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ یہ جہنمی ہیں, مشرک ہیں, کافر ہیں, پروسٹیچیوٹ کی اولاد ہیں, یہ سور ہیں, ان کی خواتین مطلب کتیاں ہیں. یہ آپ کو اختیار کس نے دیا؟ پھر پھنس گئے. انہوں نے ساری آگے رکھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. آپ جب آپ دیتے ہیں تو یہ الحمدللہ یہ کاروائی بڑی کمال کاروائی ہوئی. اس میں کوئی سیاسی, بھٹو صاحب تو خود پریشان تھے کہ صاحب یہ باہر تحریک اس قدر تھی. تجسر بھائی, اگر بھٹو صاحب حکمت عملی کا مظاہرہ نہ کرتے, اگر یہ قومی اسمبلی میں یہ قرارداد نہ ہوتی, باہر شاید لوگوں کا غصہ اس قدر تھا کہ شاید قادیانیوں کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی. یہ ان کے لیے اچھا ہو گیا کہ ان کی ایک حیثیت متعین کر دی گئی پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں. واہ, بہت خوب. یہ ہمارے ناظرین بھی آج جان لے ونس فار ایور کے لیے کہ اگر یہ سیاسی مسئلہ ہوتا, طاقت کے زور پر ہوتا, تو پھر پہلی بات ہے کہ یہ چینز میں باندھ کے پیش کیے جاتے. ایسا کچھ ایسا نہیں ہوا. اپنے ساتھ وہ جبے پہنا کے لوگوں کو لائے کہ تاکہ دھوکہ دے سکے. اور دوسری بات 11 دن ان کو ان کی مرضی کے حوالے پیش کرنے کے لیے دیے گئے. تو آج کے بعد یہ چیز آپ نے بالکل پہلا سوال صحیح لاجیکل گراؤنڈز پہ سمجھا دیا کہ یہ دونوں جو پوائنٹس ہیں وہ چیخ کے اور پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بلکہ دنیا میں کبھی ایسا کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ تم اپنی چیزیں کھل کے ڈیفینڈ کر سکو. اور اگلی بات ہے جیسے میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ایک مروجہ ہے قرارداد پہ جو کارروائی ہے اس سے ابو دا لا ہوا ہے کہ ان کے ورنہ تو وہیں فیصلہ ہو جاتا, آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہوتا, اسمبلی ادھر اکثریت آتی تو غیر. انہوں نے کہا نہیں یار, ان کو موقع دیں. وہ آئے ہیں, ان کو وہ آئے, ایک خط لکھا کہ آپ آنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی سانو بلاؤ, آئے, وہ خوب آئے. دوسرا سوال اس سے جڑا ہے جو آپ نے ابھی دکھایا ہمیں کانسٹیٹیوشن. تو اب ذرا ناظرین کو بڑے واضح انداز میں یہ بتا دیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت قادیانیوں کو حقوق کیا حاصل ہے. دیکھیے تیسر بھائی, یہ پوری دنیا میں یہ ہمارے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, پاکستانیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟
جو ان کا مرکزی آفس ہے انگلینڈ والا اور جناب ربوے والا، یہ کیا کرتے ہیں ذرا غور سے سنیے. جی جی. یہ لیٹرز لکھتے ہیں مرزا مسرور جو اس وقت ان کا خلیفہ ہے، یہ شروع سے لکھتے آ رہے ہیں. اور اب مرزا مسرور لکھتا کیا کرتا ہے، وہ لیٹر لکھتا ہے یورپی یونین کو، حقوق انسانی کی تنظیموں کو، امنسٹی انٹرنیشنل کو، وہ لکھتے ہیں کانگریس، امریکن کانگریس کو، امریکہ کے صدر کو، یورپی ممالک کے صدور کو، وزرائے اعظم کو، میڈیا ہاؤسز کو. CNN کو. کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں حقوق حاصل نہیں. وہ اس پہ کیا کرتے ہیں، پاکستانی حکومت پہ دباؤ آتا ہے. ٹھیک، لیٹرز آتے ہیں، کبھی ان کو پاکستانی گورنمنٹ کو تھریٹ ملتی ہے IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے کہ ہم آپ کی امداد معطل کر دیں گے، تو اس گرے لسٹ میں آپ کو لے جائیں گے. میں اس پروگرام کی وسادت سے تمام قادیانی حضرات کو ایک چیلنج کرتا ہوں. ٹھیک، یہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ہے. جی. قادیانی حضرات اس پروگرام میں تیسر بھائی آپ کو فون کر لیں، آپ کے ای میل کر دیں، مجھے کر دیں. ڈائریکٹ کمنٹ کرتے ہیں. جی حضرت، مجھے کریں حضرت، کریں. حضرت کوئی پوری دنیا میں سنگل ون ایک قادیانی بھی اس پروگرام کے نیچے صرف اتنا لکھ دے، میں جو اسے چیلنج کر رہا ہوں، میں اسے 10,000 روپیہ نقد انعام دوں گا. 10,000 روپیہ. نام بتاؤ، پچھلے پروگرام چ بھی 10,000 نہیں، میں غریب آدمی اتنا ہی دوں گا. بھی سن لے ذرا تیجس صاحب، سن لیں. لالچی کوئی ہویا کا دیا نہیں پھر کی کر. سن لیں ذرا حضرت، سن لیں. جی جی. پوری دنیا کے قادیانیوں کو چیلنج ہے، صرف ایک، میں دو کی بات نہیں کرتا، صرف ایک بات بتا دیں، ایک حق بتا دیں کہ پاکستان میں آپ کو وہ حاصل نہیں. کون سا حق ہم نے چھینا ہے؟ گورنمنٹ نے کون سا حق آپ کا چھینا؟ مسلمانوں نے کون سا؟ ایک سنگل ون بتا دیں، کلیدی اوپر سے لے کے نیچے، غریب سے لے کے امیر تک بتا دیں کہ ہندو کلرک سے لے کے آرمی جنرل تک. حضرت یہ آئین کا آرٹیکل 20 ہے جو تمام پاکستانی شہریوں کو حقوق دیتا ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ سکھوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، مرزائیوں کو اور مسلمانوں کو برابر کے حقوق ان کو حاصل ہیں پاکستان میں. قادیانی صرف مجھے یہ بتا دیں کہ جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں کیا آپ کو حاصل نہیں؟ گن لیتے ہیں، ابھی گن لیتے، سب حاصل ہیں. دیکھیں، پوش ایریاز میں خربوں کی ان کی جائیدادیں، کمرشل پلازے، ٹیکسٹائل ملیں، ان کی شوگر ملیں، ان کے اسٹاک ایکسچینج میں ان کی سرمایہ کاری، جہاں مرضی یہ ٹریول کریں. ان کے جناب وہ TCS والے، وہ جو کیا ہوتے ہیں، اس طرح کو کوئی نام ہے ان کا، کوئی اس طرح، ہاں جی، وہ اس طرح، یعنی ان کے تعلیمی ادارے، ان کے IT کے ادارے. یار کون سا حق ہے بتائیں؟ تو یسر بھائی ایک حق ہے جو ہم ان کو نہیں دے رہے، اونلی ون. وہ کیا ہے؟ کیا جی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کی اجازت دی جائے. قیامت کی صبح تک بھی سوچے، سوال ہی نہیں پیدا. اچھا، یہ جو آئین کا آرٹیکل 20 ہے نا، ذرا غور سے سن لیں. یہ حقوق دیتا ہے کن کو؟ سب کو. کیا دیتا ہے؟ برابر سب کو. مرزائی بھی شامل ہیں، مسلمان بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی. اور لیکن یہ 3 شرطیں لگاتا ہے. یہ کہتا ہے 3 شرطیں پوری ہوں گی تو حقوق دوں گا. اگر عیسائی نہیں کرے گا اس کو بھی نہیں ملیں گے، اگر ہندو 3 شرطیں پوری نہیں کرے گا اس کو بھی نہیں، اگر سکھ 3 شرطیں پوری نہیں کرے گا اس کو بھی نہیں. حتیٰ کہ اگر مسلمان اگر مسلمان چوٹی کا اگر وہ 3 شرطیں پوری نہیں کرے گا اس کو بھی نہیں ملیں گے. اور قادیانی بھی اگر 3 شرطیں پوری نہیں کرے گا اس کو بھی نہیں ملیں گے، برابر. اب 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے، آئین کا آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ ہر جو یہ حقوق لینا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے آئین اور قانون کو اوبے کرے، بالادستی مانے اس کی. جی، اس کی بالادستی مانے. اب دیکھیں، یہ اس پہلی شرط یہ ہوگی. پہلی شرط ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا 7 ستمبر، وہ کہتے ہیں ہم اس امینڈمنٹ کو مانتے نہیں. یہ آئین کا آرٹیکل 5 پڑھیں، بالکل شروع میں 5. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لائلٹی to the state is the basic duty of every citizen. ہر شہری کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس آئین کے ساتھ وفاداری کرے. اور اس کے ساتھ ہی اگلا جملہ یہ ہے کہ وہ اوبیڈنس اس کا ہوگا، آئین کا فرما بردار ہوگا. اور ناگزیر ہے،
ناگزیر اور سوال ہی نہیں پیدا، اس پہ دوسری رائے نہیں. قادیانی اس آئین کو مانتے نہیں، وہ کہتے جی ہم اس شک کو، وہ ہمیں سرکاری پہلا سوال ہی یہ ثابت کرتا ہے. تو پہلے اچھا جب وہ آئین کو نہیں مانتے، جب وہ قانون کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، تو وہ پہلی گیند پہ آؤٹ ہو گئے، وہ حقوق نہیں لے سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی تقریر سے، ان کی تحریر سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. صاحب جب یہ کہیں گے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کسی بازار میں جاتے ہیں، چوک میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لٹریچر ہے مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، اس کی جان اور مال کو خطرہ ہے یا نہیں؟ بالکل. اچھا تیسری شرط یہ ہے کہ ان کی گفتگو، ان کی تحریر، ان کی تقریر، قادیانی کسی کی بھی، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی ہو. یہ بہت پوائنٹ اہم ہے حضرت یہ جو ہم اس وقت یہاں اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہے ہیں، یہ آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت کر رہے ہیں اور تینوں شرطوں کو ہم مان رہے ہیں. جی بالکل. تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاقیات کے دائرے میں آپ گالیاں نہیں دیں گے. جب آپ یہ کہیں گے کہ جو مسلمان مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا اس کی ماں پروسٹیچیوٹ ہے، آپ تو اس شرط سے نکل گئے. اخلاقیات، گالی نہیں دینی، تو آپ نے تو گالی دے دی کہ جو بندہ نہیں مانتا. تو قادیانیوں کو چاہیے کہ آپ نے حق لینا ہے ضرور لیں، لیکن پورا آرٹیکل پڑھے نا، تو 3 شرطیں لگاتا ہے وہ. یہ بات تو اتنی اہم جو آپ نے بتائی، مجھے یعنی زندگی میں پہلی دفعہ سننے کو مل رہی ہے اور میں جھوم اٹھا ہوں آئین کا آرٹیکل کہ 20 مسلمان بھی خالی ایکسکلوسیو قادیانی، یہ جان ہے مسلمان بھی. ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، میں جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، ہم اس آئین کے آرٹیکل 20 جو ہمیں آزادی دیتا ہے بحیثیت مسلمان، ٹھیک، اگر مرزائی کرنا چاہے وہ بھی کرے، کرسچن کرنا چاہے وہ وہی کرے، ہندو کرنا، اگر لیکن 3 شرطیں پوری کریں گے. معاملہ شرطوں کا ہے، پہلا معاملہ شرطوں کا ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی میں آئین کو نہیں مانتا، میں قانون کو نہیں مانتا، میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، دین وہ آئین کے آرٹیکل 20 سے خود بخود آؤٹ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے متین صاحب، آ جائیں کیا بات ہے. اور بتائیں کون سا ہم نے آپ کا حق روکا ہوا. میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ یہ صرف ایکسکلوسیولی قادیانی کا مسئلہ نہیں ہے، عیسائی، ہندو، کوئی بھی، ایون مسلمان بھی، وہ یہ بنیادی شرطیں آئین کی نہیں مان رہا تو وہ انٹائٹل ہی نہیں ہو سکتا کسی حقوق کو ماننے کے لیے. اور بالکل اگلی بات سنیں، وہ آگے قانون کو بھی نہیں مانتا، وہ آگے جو ان کے خلاف ججمنٹس آئی ہے سپریم کو، اس کو بھی نہیں مانتا. وہ ادھر ہم آگے آ رہے ہیں اس چیز کی طرف. جی چلے اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا، مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں ایک لمس کے سٹوڈنٹس میں میری ختم نبوت کے اور اس کے اوپر تحفظ ختم نبوت اور قادیانیوں کو سمجھانے کے لیے میرا ایک لیکچر تھا کوئی 90 منٹ کا. جی وہ ایک لا کا بچہ تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا ان کفری عقائد کو کون اسلام مانے گا. ٹھیک، ایگریڈ، اس پہ میں آپ سے آن بورڈ ہوں، لیکن تیسرے ساتھ آخر اب جب آپ نے اس کو کافر قرار دے دیا تو اب کیا جھگڑا ہے؟ اب کیوں آپ تنظیمیں اور یہ سارا کچھ شور شرابہ اور یہ کام، اور ابھی بھی وہی آوازیں لگ رہی ہیں، تحفظ ہے، ختم نبوت کا کرنا ہے، اٹھو چلو، اب کیا جھگڑا ہے؟ ٹھیک، کافر تو دے دیا آپ نے قرار، 74 میں دے دیا، ٹھیک، آج 2025 ہے، ٹھیک، آج بھی آپ سیمینار کراتے پھر رہے ہیں، آج بھی آپ وہی اسی طرح ہی دوڑتے بھاگتے پھر رہے ہیں. ٹھیک. اس کے بارے میں اب آپ کا ٹیک کیا ہے؟ اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ اپنے کما سے لگے رہو، وہ انہوں نے بھی کام جھگڑا انہوں نے شروع کیا ہے. پورے پاکستان میں جہاں بھی قادیانیوں کی اور مسلمانوں کا کہیں بھی پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی کہیں بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ قادیانیوں پہ آتی ہے. جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا کہ آپ نان مسلم ہیں، ٹھیک جی، اذانیں کس بات کی دے رہے ہیں اپنی عبادت گاہ کے باہر؟ کیوں لکھا عبادت گاہ کے باہر یہ جامع مسجد ہے؟ کیوں اذان دیتے ہیں؟ اذان تو مسلمانوں کا شعار ہے. اس کے بعد ان کے منارے مسجد میں وہ مشابہت ہے. اس کے بعد وہ جمعہ کس چیز کا پڑھاتے ہیں؟ جب جمعہ پڑھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے اندر وہ مرزا قادیانی کو نبی، رسول اور سارا کچھ کہتے ہیں. جھگڑا اس بات پہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جب قادیانی آئین کے باغی ہیں. اور ایک جملہ میں بھول گیا آپ کی پہلی گفتگو میں، یاد رکھیے کہ جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو نہیں مانتا وہ آئین میں دیے گئے اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا. کون سے حقوق لینے انہوں نے قادیانیوں نے؟ مسلمانوں والے یا غیر مسلموں والے؟ اگر تو لینے ہیں انہوں نے مسلمانوں والے حقوق تو آئین روکتا ہے. آئین کہتا ہے نو یو آر نان مسلم. ٹھیک ہے، مسلمانوں والے حقوق سے نکل گئے، اب آ جائیں نان مسلم والے، تو مانے نا کہ وہ یا نان مسلم تو لے لیں.
جب آپ ایک ریاست کے اندر ریاست بغاوت کا ایک تاثر دے رہے ہیں تو کافر قرار دے دیا، لیکن وہ مسلمانوں کی دل آزاری کیوں کرتے ہیں؟ وہ لٹریچر لکھ کے مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لگاتے ہیں؟ لیکن وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ میں آپ کو بیچ میں ٹوکتا رہوں گا جی کچھ. ضرور، بالکل. جو عوام ہے وہ 25 کروڑ عوام ہے، اس نے تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اس کو کبھی کسی نے پکڑایا نہیں کیا یہ لٹریچر. نو، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ محلوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ گاؤں کے گاؤں جو ہیں، یہ محلے جو ہیں سارے ہیں، یہ آپ کے تعلیمی اداروں میں جتنی خواتین، لڑکیاں، لڑکے ہیں، یہ اپنے خلیفہ کی ان گڈ بکس میں آنے کے لیے وہ لٹریچر دیتے ہیں. اور یہ شکوک و شبہات جو ہمارے بچوں میں ہے، مطلب ہے شادی کا چکر، ویزا، کینیڈا، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں، زیادہ اختلاف نہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں آ گیا. بس اتنی بات یعنی آرگومنٹ شروع کرتے ہیں. طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ تمہارے مولوی یار بڑے اگریسو ہیں، تمہارے مولوی جو ہیں وہ بڑے ایسے ہیں، تو وہ لڑائی کرواتے ہیں. ایکچولی یہ آج بھی لٹریچر تقسیم ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ میں کیس لگا، کیا انہوں نے بشیر الدین محمود جو قادیانی خلیفہ دوسرا جو اس کا ہے، کیا اس کی جو تفسیر صغیر ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی؟ وہ تقسیم، وہ مزے کی بات ہے، اس کتاب پہ بین ہے، ٹھیک ہے، پابندی ہے. تو یہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم دے دیا. اب قادیانیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو یا تسلیم کریں، اگر تسلیم نہیں کرتے تو اس کے خلاف بغاوت نہ کریں. وہ لٹریچر اگر تقسیم کریں گے، اپنی عبادت گاہوں میں سپیکروں پہ اذانیں دیں گے اور لوگوں کو مطلب ڈکلیئر کریں گے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، آپ سرکاری مسلمان ہیں، اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی. دیکھیں اب ایک اور اس کے بعد ساتھ بات ہے نا کہ آپ نے ابھی جو مجھے شروع میں کہا کہ دیکھیں ان کو انڈسٹری بنانے کی اجازت ہے، ان کو پوش ایریا میں گھر خریدنے کی اجازت ہے، ان کے اپنے جیسے شیزان ہے، بیوریجز ہے، سب کچھ ہے. نیکسٹ سوال ہے پھر آپ پھر بھی ان کو جینے دیتے، آپ بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں. وہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہم آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ نہیں ہوگا. پکی بات ہے، پکی بات ہے. مانے تو صحیح نا کہ وہ یا نان مسلم، وہ تو آگے جا کے کہتے ہیں آپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مان رہے، آپ کافر ہیں. ہر قادیانی پہ فرض ہے وہ اپنی آمدن کا جو ہے وہ 1/10 یا 1/20 حصہ جو ہے وہ دیتا ہے قادیانی جماعت کو. قادیانی جماعت اس سے مرزا قادیانی کی کتابیں، دل آزار، گستاخانہ لٹریچر تقسیم ہوتا ہے، کتب تقسیم ہوتی ہیں، تحریف شدہ، تحریف شدہ جو ان کی تفسیر ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود کی، یہ ہمارے سادہ مسلمانوں کی مساجد میں رمضان المبارک میں وہ تقسیم کر کے آتے ہیں. وہ تو آپ جیسا کوئی پڑھا لکھا بندہ جائے کبھی تو جا کے دیکھتا تو وہ کہتا ہے یہ تو مرزا بشیر الدین کا ترجمہ فلاں. اس سے جو وہ ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر تو پڑھیں گے، اس سے تو ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آئیں گے. یہ جو فنانسر ہے پیچھے بیٹھا، ہم اس کا بائیکاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ صاحب آپ پہلے اپنی حیثیت تسلیم کریں. اگر شیزان کا بائیکاٹ ہے، شیزان والے نے باہر کلمہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے کہنے کا مطلب وہ کہتا ہے جی میں تو مسلمان ہوں، میں غیر مسلم نہیں ہوں، تو یہ تو بغاوت ہے. تو جب بغاوت ہوگی تو ہمیں اسلامی تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ بائیکاٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور جائز ہے اور بالکل ٹھیک ہے. ہم کیا کریں؟ ایک طرح جس وقت وہ اپنی آئینی حیثیت تسلیم کر لیں گے، آئین، قانون اور پاکستان کی سپریم کورٹس کی ججمنٹس کو تسلیم کریں گے، اس کے بعد ہم نظر ثانی کریں گے. میرا خیال ہے پھر ان کو کاروبار کرنے کی شاید اجازت سے بائیکاٹ کی پھر شاید مہم نہ چلے. تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ مرزا مسرور اعلان کرے ہاں جی آج کے بعد ہمیں خبردار مسلمان نہ کہنا، ہم سارے کافر ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون اور پاکستان کی سپریم کورٹس وہ بھی عمل کریں اور ہم بھی عمل کریں. اگر کوئی آدمی وائلیشن کرتا ہے آئین کی، قانون کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فساد پھیلاتا ہے، لا اینڈ آرڈر. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آئین اور قانون کی پاسداری کریں، ہم بھی کریں. میں ایک سوال اس کے اوپر اگلا تھریڈ جو چلتا ہے، تو پھر تو 23 جلدیں روحانی خزائن کی پھر تو گئی، چھاپی نہیں سکتے. جہاں مرضی جائیں، کم از کم دیکھیں نا. ہم تو کہتے ہیں کہ آئین 23 جلدیں گئی نا، اس میں تو سارا پھر کفر ہے اور اسلام کے خلاف ہے. بھئی جب ان تو پھر مرزا مسرور کیا کرے گا، قادیانی کیا کریں گے؟ ان کا چندہ بند ہو جائے گا.
اسلام چندے سے اسلام قبول نہیں کریں گے. اسلام اب دیکھیں نا کہ بات بالکل لاجیکل چل رہی ہے. ہم نے کہا کہ کافر ہو گئے تو وہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہم نہیں مان رہے, بلکہ تم ہمیں بائیکاٹ بھی نہ کرو اور ہمیں یہ بھی نہ کرو. ٹھیک, آپ کی بات بالکل لاجیکل سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی اگر اس کے مطابق تم فیصلہ مان لو تو پھر میرا اس کے اوپر وہی سوال ہے کہ وہ تو ان کی کتابیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ان کی تھیولوجی بھی ختم ہو جائے گی, ہمیں اس سے ان غرض کی نہیں, مذہبیت بھی حضرت ختم ہو ہمیں جائے گی. اس سے غرض نہیں. آج کی جو گفتگو ہے ہم نے آئین اور قانون کے تحت کرنی ہے. آئین ان کو غیر مسلم کہتا ہے, قانون ان کو روک رہا ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں. ہماری حکومت تو پھر وہ سے اپنی اقلیتی تشخص کیسے قائم کریں گے, کیا کریں وہ کہ پھر ان کے لیے راہ کیا ہے؟ پھر اسی قادیانیت میں بھی رہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا لٹریچر چھاپ بھی نہیں سکتے, تو پھر کیا نیا لٹریچر حضرت بنائیں؟ اپنا سودا بیچے نا, ہمارا ٹریڈ مارک نہ لیں. اذان ہماری ہے, اذان ہماری, مسجد لفظ ہمارا ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے, ازواج مطہرات کے ساتھ ام المومنین کا لفظ ہے. یہ مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین, مرزے کو صلی اللہ علیہ وسلم, مرزے کے دوستوں کو صحابہ, مرزے کی باتوں کو حدیث, مرزے پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید, ربوہ کو مدینہ, قادیان کو یہ مکہ. اور یار یہ ہماری ٹرمز ہیں. آپ یہاں معمولی سی ایک کمپنی ہے, یہ برانڈ ہے کپڑوں کے, آپ چلے جائیں کسی مال میں, آپ یہ معمولی سے کوئی باٹا, بھائی آپ کو کوئی شخص وہ ٹریڈ مارک رکھیں گے, آپ کے خلاف پرچہ درج ہوگا. یہ ہمارے ٹریڈ مارک ہیں, یہ ہماری, اسی کو تو زندیقیت کہتے ہیں. کہ آپ اپنا دیکھیں. ایک صاحب نے بہت خوبصورت لکھا تھا یسر بھائی, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ججمنٹ نے لکھا, پاکستان کی سپریم کورٹ نے لکھا جملہ. دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا کہا, ججوں نے, 5 ججوں نے, فل بینچ نے, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جان ہی نہیں ہے آپ کے مذہب میں, کیونکہ وہی بات میری آ گئی. آپ دوسروں کی چیزیں اٹھا کے اپنے اوپر. ہاں, یہ کہا جج نے, کون سا فیصلہ یہی SCMR 1993 ظہیر الدین, یہ تو وہی جو جہاں میں پھنسا ہوا ہوں. ہاں, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ٹرمز لائیں, پھر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ آپ کے مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ, کلمہ طیبہ تو ہمارا ہے, ٹھیک. آپ اسلام, قرآن تو لفظ قرآن جو آپ کی کتاب ہمارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرمز تو ہماری ہیں, آپ کے مذہب میں اتنی جان ہی نہیں, آپ اپنی ٹرمز اپنی لے کے آئیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کی جان کیا. تو آپ چوری کرتے ہیں, اس کو دھوکہ ہمیں دیتے ہیں مسلمانوں کو, اور یہ چیزیں آپ لے کے آتے ہیں. جھگڑا صرف اتنی بات کا ہے کہ آپ اپنا جو نا جی اپنا ٹریڈ مارک ہمارے ٹریڈ مارک نہ لیں. اسی کے ساتھ پھر جب آپ نے سپریم کورٹ کا نام لے دیا تو کچھ مشہور عدالتی فیصلوں کے بارے میں کچھ بس خلاصہ بتائیں کہ ججز جو ہوتے ہیں, میں نے ایک دفعہ اپنے بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ ججز کے نہ امامہ ہوتا ہے, نہ اس کی وہ داڑھی ہوتی ہے, نہ ٹخنوں سی شلوار ہوتی ہے, لیکن ان کے جو ورڈکٹس ہیں, ان کے جو فیصلے ہیں, وہ پڑھ کے تو مسلمان جھوم اٹھتا ہے کہ یہ ایک دنیاوی تعلیم کے باوجود اتنا کمال فیصلہ دے گیا اور قادیانیت کی گہرائی کو جان گیا. حضرت میں ایسے کچھ فیصلے. جی حضرت میں تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں کہ یہ جو میں نے عرض کیا نا قومی اسمبلی کی کارروائی, یہ جو 3200 3400 صفحات کی یہ شائع ہو چکی ہے. اچھا, یہ بھی پڑھنے والی چیز ہے. وہاں جو جرا ہوئی مرزا ناصر پہ 13 دن, بڑی کمال ہے, ریکارڈ ہوئی, وہ نیٹ پہ بھی پڑھی ہوئی. اچھا, آگے 10 سال 74 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا قادیانیوں کو. ٹھیک ہے. 10 سال تک قادیانیوں نے مطلب نا جی اپنا وہی شعار اسلامی استعمال کرتے رہے جو میں پہلے عرض کیا کہ وہ کہتے رہے کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بیوی ام المومن, اذان, مسجد, اپنی عبادت گاہ کو کہتے رہے, مرزے کی باتوں کو حدیث, فلاں سارا کچھ. 10 سال کے بعد 26 اپریل 1984 کو ایک قانون بنا. وہ قانون پاکستان کی تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں 298B اور 298C یہ قانون اس میں موجود ہے, جس کی روح سے کوئی قادیانی, ذرا غور سے سنیے, کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا. 2 نمبر 3 اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا. کیسے؟ سپوکن, تقریری,
ریٹن تحریری, دین اشارتاً کنایتاً, اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتا. پوز POSE پوز, اس لفظ کو نہیں آپ نے بولنا. کوئی قادیانی اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتا. اشارتاً ایک بات کلیئر کریں, ساری زندگی سمجھ نہیں آئی. اشارتاً کوئی کیسے قادیانیت کی دعوت دے گا؟ کیا وہ کہے گا کہ ایکا کھالے نو مان لیا کہ اشارتاً کیسے کہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں اشارتاً یہ کیوں لکھا جاتا ہے اس طرح؟ میں دیکھتا ہوں اشارتاً, میں دیکھتا ہوں. آپ نے قانون میں رہنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو 298C ہے اس میں ایک لفظ ہے پوز, POSE. 3 شرطیں ساتھ لگا کہ چاہے وہ تحریری ہو, تقریری ہو, اشارتاً کنایتاً. جی میں آپ کے سامنے ایک اشارہ کرتا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اشارہ میں نے اس اشارے کو آپ لفظوں میں ذرا بیان کریں. ٹھیک, سیلوٹ کیا انہوں نے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تعظیم کی ہے. السلام علیکم کہا. اچھا السلام علیکم. سکھ نہیں ایسے کرتا. ہاں جی بتائیں. ٹھیک ہے میں سمجھ. نمستے. اچھا یہ اشارہ تھا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ اگر قادیانی کہیں جا کے ہاتھ جوڑے جو مرضی کرے, مطلب ہے کہ وہ ہندو بن رہا ہے, جو مرضی کرے. ایسے آپ اشارہ دیکھیں, انہوں نے لفظ پوز کہا کہ اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتا. پوز. اچھا, ایک عبادت گاہ ہے, آپ گئے, جو اذان ہوئی, آپ باہر گئے, آپ مہمان ہیں کہیں, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے یہاں نئے آئے ہیں, آپ باہر کی, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, آپ باہر گئے, ایک عمارت کے اوپر منارے بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں نماز پڑھ کے باہر آ گئے, گھر والوں نے پوچھا کہاں گئے تھے, آپ نے کہا ساتھ والی گلی میں. انہوں نے کہا جی وہ تو قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی. ٹھیک, یہ اشارتاً ہے. پوز, اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز کیا. تو سب سے بڑا دھوکے کی وجہ بنتی ہے. اگلی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ پوز ہے, لفظ پوز کو نہ بھولیے, دنیا کی کوئی ڈکشنری لے ہیں اس میں وہ پوز کہتے ہیں کہ وہ دے کین ناٹ پوز دیم سیلف ایز اے مسلم, وہ اپنے آپ کو مسلمان پوز نہیں کر سکتے. عید کا دن ہے, عید کا دن, آپ نے نئے کپڑے پہنے کہ نہیں؟ کیوں نئے کپڑے پہنے بتائیں؟ عید ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے نئے کپڑے پہنو, عید والے کا تہوار ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے ساتھ ایک قادیانی کھڑا ہے اور اس نے بھی نئے کپڑے پہنے اسی دن. ٹھیک, اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز کیا. بالکل بالکل اب سمجھ. پوز کیا, پوز کہ میں بھی مسلمان ہوں, میں نے بھی نئے کپڑے پہنے ہیں, تو ہم بھی اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے. پوز جب کرے گا اشارتاً کنایتاً, اس کے بعد اس پہ یہ قانون حرکت میں آئے گا. اور یہ 10 سال کے بعد اس پہ انہوں نے 10 سال کے بعد یہ قانون بنا 298B اور C کہ اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتا. قادیانی اس کو لے کے, اس قانون کو لے کے چلے گئے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت میں 1984 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے, جج حضرات نے قادیانیوں کو بڑے فرینڈلی ماحول میں سنا پوری طرح. پھر جی اس کے بعد پھر مسلمان وکلا کو سنا, مسلمان علماء کرام کو سنا. اس کے بعد ان کے ججمنٹ جو 200-250-300 صفحات پہ ہے, بڑی کمال وہ ججمنٹ آئی ہے. اس ججمنٹ کے ترجمے پوری میری 2 جلدیں اس موضوع پہ ہیں, عدالتی فیصلوں پہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی گئیں. آخری ججمنٹ جو آئی, آخری وہ ججمنٹ آئی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے اپنے فل بینچ میں, اس کا نام ہے ریفرنس کا SCMR, سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993, ظہیر الدین بنام سرکار, پیج نمبر 1718. یہ میرے پاس فیصلہ پڑا. اس میں انہوں نے جو 5-10 باتیں کی, میں صرف پروگرام کو مختصر ہے 3 باتیں عرض کرتا ہوں. یہ 3 باتیں ذرا غور سے سنیے حضرت. نمبر 1, انہوں نے یہ بات کی کہ تمام قادیانی ان کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ اس آئین کے 20 کے تحت گئے کہ ہمیں حقوق دیں. اچھا, ویسے ایڈی سدھے نے, بیوقوف نے, وہ 3 شرطیں تو ان کے سامنے نہیں ہے, یا سمجھتے کہ اب کوئی اور بیوقوف ہو جائے گا؟ جی حضرت, وہ حضرت گئے کہ ہمیں آئین کے 20 کے تحت ہمیں حقوق دے دیں. سپریم کورٹ نے جب سارا کچھ سنا, 3 شرطیں بھی سنی, حکومت کو بھی سنا, ان کو بھی سنا, اور وکلا, ہمارے مسلمان وکلا کو بھی سنا, اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ان کے متعلق 2 لفظ ایسے کہے ہیں, اللہ کی قسم وہ لفظ اگر سپریم کورٹ میرے متعلق کہتی اور وہ رپورٹ ہو جاتا, میں ساری زندگی شرمندگی سے گھر سے باہر نہ نکلتا. انہوں نے کہا
کہ قادیانی جو ہیں فراڈولنٹ نان مسلم ہے. آپ سپریم کورٹ کی جب بھی مرضیوں کی بات قادیانی کریں, آپ اس لفظ کو نہ بھولیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ فراڈولنٹ نان مسلم, فراڈولنٹ دھوکے باز. دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا انسکروپلس نان مسلم, انسکروپلس نان مسلم. اس کا اردو میں شاید آپ کو مزہ نہ آئے, پنجابی میں ترجمہ آئے گا. اگر یہ میرا ترجمہ غلط ہو میں آپ کا مجرم ہوں, آپ نکال لیں ڈکشنری. اس کا ترجمہ ہے کہ یہ چول قسم کے نان مسلم ہے. سپریم کورٹ نے 2 لفظ ان کے بارے میں لکھا اور کہا آپ ہمارے پاس آئے ہیں آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت حقوق لینے کے لیے. اور سپریم کورٹ نے کہا دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. اب آپ مجھے بتائیں کون سے حقوق لینے؟ سپریم کورٹ کہتی ہے آپ دھوکے باز ہیں اور دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے. اچھا, اینی کینیڈی درگت بن گئی ہے پھر بھی. سر اگلی بات پہ آ جائے, میں نے 3 باتیں آپ سے کہا ہیں ججمنٹ میں 15-20 میں سے صرف 3 پہ آیا ہوں. تیسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں, عام طور پر کلمہ پڑھتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا اگر یہ بات تجسر بھائی میں کروں نا, میں بازار لوگوں کو بتاؤں, جیسے آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, میں کروں, انہوں نے کہنا یار یہ مولوی ہے اور ہو سکتا ہے یہ تعصب کا مظاہرہ کرتا ہو, ایسی بات کوئی کر نہیں سکتا. تجسر بھائی میری مشکل حل کر دی پاکستان کی سپریم کورٹ نے. بالکل. پاکستان کی سپریم کورٹ نے قادیانیوں کا عقیدہ کھول کے بیان کیا. اور آخری بات ذرا سن لیے, قادیانی انہوں نے یہ بات بھی کہی وہاں سپریم کورٹ میں کہ ہمیں مسلمان کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. جب ہم کلمہ اپنی عبادت گاہ کے باہر لکھتے ہیں, گھر کے باہر لکھتے ہیں, تو ہمیں یہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. ہاں جی, محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پرچہ ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں مرزا قادیانی, اس کے بیٹوں اور اس کے جو چیلے ہیں ان کی تمام اسی کوٹیشن جو ہیں وہ اپنی ججمنٹ میں لکھنے کے بعد کہا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں, جب وہ کلمہ کون؟ قادیانی. جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو جب لفظ محمد آتا ہے تو محمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک. سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اس سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں. اوکے, آگے سنیے ذرا جو اگلی بات ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ آئندہ کے بعد اگر کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کے باہر, گھر کے باہر اگر کلمہ طیبہ برآمد ہو گیا, اس پہ تعزیرات پاکستان کی 298 298 کے تحت پرچہ درج نہیں ہوگا. 3 سال قید, وہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا اس کے خلاف پرچہ درج ہوگا 295 اچھا, اس کی سزائے موت ہے, اس لیے کہ یہ توہین رسالت ہے کہ آپ محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی لے رہے ہیں. ٹھیک. اب قادیانی نیچے دیکھیں ہمارے کمنٹس آئیں گے, قادیانی سادہ لو ہیں, ڈڈو ہیں, ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ مرزا کر کیا گیا. 100 کتابیں لکھی مرزا قادیانی. یہ نیچے جتنے کمنٹس کریں گے یہ نیچے لکھیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. جی میرا بھی یہی جواب ہے, میں آپ سے میں بھی کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین. متین صاحب یقین جانیے جب سے میں نے اپنا چینل لانچ کیا نا, سب سے زیادہ یہی کمنٹ آتا ہے, کو پاٹے مربی نے کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیڑے قادیانی نے, بس یہی لعنت اللہ علی الکاذبین. میں کہتا ہوں بالکل یہ تم پہ واپس چلی گئی. اب پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنی پوری تسلی سیاق و سباق کے ساتھ ایک ریفرنس کو, جج صاحبان سپریم کورٹ کے جج ہیں, 5 جج ہیں, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ پوری دنیا میں جانی ہے, UN میں جانی ہے, اس پہ تنقید آنی ہے, ایک لفظ اس کی ورتھ ہے. اب انہوں نے اپنی سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں لکھا کہ جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے, کوئی قادیانی پوری ورلڈ میں جب قادیانی کلمہ, تو محمد, انہوں نے مرزا قادیانی کی تحریروں سے نیچے انہوں نے سارے وہ ایویڈنس کے طور پر لگا کہ جب قادیانی کو کلمہ پڑھتا ہے تو وہ محمد سے مراد نعوذ باللہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی فل بینچ نے اپنی اس ججمنٹ میں ایک جملہ لکھا, انہوں نے کہا ہر قادیانی اپنے عقائد کی روح سے, سلمان رشدی ہے, مجھے سب سے زیادہ یہ پسند سلمان رشدی ہے کمنٹ, اپنے عقائد کی روح سے. آپ کو پتا سلمان رشدی کا سٹیٹس کیا؟ ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیں کتنا بڑا جملہ سپریم کورٹ. یہ اچھا مزے کی بات دیکھیں, یہ مفتی نہیں ہے کہ جو کہہ دیں جی وہ کسی دینی مدرسے کو تھوڑا پڑھے. تو یاسر بھائی سب سے بڑی بات یہ, جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ قادیانی اس ججمنٹ کو لے کے اپیل میں چلے گئے, پھر نہیں باز آئے نا. جی اور مزے کی بات ہے وہاں پیش ہی نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کے پاس ان باتوں کا جواب ہی نہیں تھا. اس سے سپریم کورٹ نے پھر ایک بات لکھی کہ بات سنیں,
آپ ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو آپ یہ کر رہے ہیں نا، اگر ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جائیں جا کے اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، لیکن ہمیں ایک بات بتا کے جائیں. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں یہ بات بتا کے جائیں کہ جب آپ اپنا لٹریچر تقسیم کریں گے، اب جب آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، ٹھیک، آپ کی جان اور مال کے تحفظ کی گارنٹی کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا. مسلمان، ایک گناہ گار مسلمان بھی جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ صاحب آپ مرزا قادیانی جیسے ایک ملک لعنتی کردار کو، ایک بیڈ کریکٹر آدمی کو جس کی نہ صورت ہے نہ سیرت ہے، کتنی بڑی جسارت آپ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ میرے منہ میں کہا کہ آپ اس کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم ہمیں حقوق دیں، ہم مسلمان ہیں. آپ کا ایک سٹیٹس متعین کر دیا. سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں کے لیے کوئی راہ فرار نہیں. اب جہاں بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، قادیانی اس ججمنٹ کی، آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ نے بہت ہی احسن انداز پہ اس پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن ایک بات تو آپ بھی مانیں گے، جی اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ آپ کے لاہور میں گڑی شاہو ہے، آپ دیکھتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مرزواڑہ ہے. جی جی پاکستان میں اور جگہ بھی ہے، میں تھرپارکر گیا، وہاں بھی میں نے ان کے مرزواڑے دیکھے ہیں. تو جب اس طرح کمال قسم کی ورڈکٹس آ چکی ہیں، ایک لارجر بینچ ہے، 5 بہترین ججوں نے ان کے بارے میں ایسے فیصلے دیے ہیں، تو پھر یہ مینار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پھر آپ کو پتہ پنجاب میں، پاکستان میں اور جگہوں پہ مینار نظر کیوں آ رہے ہیں؟ پھر جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، سوال میرا یہ ہے کہ پھر ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی لوارث نہیں ہے. نہیں، مجھے اس پیچھے تو امریکہ ہے، پوری یورپی یونین ہے، ان کا خود کاشتہ پودا ہے، پیچھے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے. آپ ان پر ایک بھی ان کو آپ قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں تو پورا یورپ ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں 1986 میں قانون بنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخص توہین کرے گا ان کی تعزیرات پاکستان کی 295 کے تحت اس کی سزائے موت ہے. آپ کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف اس میں قادیانیوں کی اکثریت بھی ہے. وہ نیچے سیشن جج سے اس کی مطلب ثابت ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن حکومت نے ایک لکیر لگا لی ہے کہ باہر سے آپ کا اتنا دباؤ ہے. آج تک 86 سے لے کے اب تک یہ غالباً 39 ایئر ہو چلے ہیں، ایک بھی ملزم کو سزائے موت نہیں دی گئی، ڈر کے مارے کہ کہیں امریکہ اور برطانیہ اور یورپی یونین ناراض نہ ہو جائے. جب آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے لگتے ہیں، یہ سارے ادارے جو ہے ان کی پشت پہ آ جاتے ہیں اور جناب والا حقوق کا کر کے، یہ دراصل مسلمانوں کے حقوق کی حق تلفی ہے. آپ مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ کی اگر اس ججمنٹ پہ عمل درآمد منوعن ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آدھے سے زائد مسائل، اب بات کہاں ہے؟ تیسر بھائی، سپریم کورٹ تو کرنے والا ہوتا تو پھر اب تک ہو چکا ہوتا. تیسر بھائی، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ بھی نہیں کر رہی تو پھر کرے گا کون؟ تیسر بھائی، اصل بات تو امپلیمنٹیشن پہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب کوئی آدمی آئین کو بھی نہیں مانے گا، قانون کو بھی نہیں مانے گا، سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو بھی نہیں مانے گا، پھر وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پھر رسپانسبلٹی جو اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قادیانیوں پہ عائد ہوتی ہے. کیوں کہ قادیانی پہلے شرارت کرتے ہیں، لٹریچر تقسیم کرتے ہیں. انہوں نے تو پولیٹیکل اسائلم کے لیے بھی ایسے کام کرنے ہوتے ہیں تاکہ ان کے بچے، بالکل کرنے ان کے ہوتے بیٹے ہیں، چلے بالکل جائیں کرنے باہر ہوتے ہیں. وہ تو خود جاتے ہیں ہمارے ویزے کے SHO لیے پاس کہ جی. ہمارے اتنے پیسے لے لو، ہمارے خلاف FIR درج کر دو تاکہ ہمیں ویزا لگنے میں آسانی ہو. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. تو پھر وہ میرا سوال تو پھر وہ وہی کا وہی رہ گیا نا کہ جب وہ بھی نہیں کر رہے اور باقی تنظیمیں بھی اس معاملے میں اگر ایفرٹ کرتی ہیں تو کیا اس طرح سٹیٹس کو چلے گا؟ نہیں، دیکھیں ہم نے تو یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں تیسر بھائی، ہم نے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. آئین ہمارے ساتھ ہے، قانون ہمارے ساتھ ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہمارے ساتھ ہیں، مطلب میرٹ پہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ ملک ہمارا ہے،
ہم اس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کریں گے, آگ جلاؤ گھیراؤ کا کریں گے, تو ظاہر بات ہے یہ ملک ہمارا ہے. ہم حکومت سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو بھی باؤنڈ کریں کہ وہ آئین, قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کریں, اور ہم بھی باؤنڈ ہیں کہ ہم یہ تینوں چیزوں کو تسلیم کریں. یہ ملک کسی بھی طور پہ خانہ جنگی کا, لا اینڈ آرڈر کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, اگر ہم 10 بندے لے کے جا کے قادیانیوں کے عبادتگاہوں سے کلمہ ہٹائیں تو وہ اچھی بات. ہم نے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست کرنی ہے اور انہوں نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے. متین صاحب, یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ اوپر سے پریشر آتا ہے, باہر سے پریشر آتا ہے, آبویسلی پھر یہ ابھی ریسنٹلی جو چند ماہ پہلے عید الاضحیٰ گئی ہے, تو اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان کے کسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں عید کے موقع پر قادیانیاں دا جڑا لیلا ہے نا, وہ BBC بھی چلاتا ہے جی کہ دیکھو انہاں دا لیلا پھڑیا گیا اور پولیس اس کو لے کے گھسیٹ کے جا رہی ہے, قادیانی کو بھی اور لیلے کو بھی, تو اس کو نہ اپنی عبادت کرنے نہیں دیے جا رہا پاکستان میں. یہ بڑی پرزیکیوشن ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو اس کو بھی لگے ہاتھ, ذرا اس کے ساتھ بھی انصاف کرتے جائیں کہ پھر قادیانیوں کو چار دیواری کے اندر عبادت کی اجازت آپ نہیں دیتے, وہاں اس کے اوپر وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں جی انٹرنیشنل میڈیا پہ. اس کا اصل کیا لاجکس ہو سکتی ہے کہ کیوں ان کو یہ اجازت نہیں ہے, اور اگر وہ چار دیواری کے اندر رہ کے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ پھر ان کے اوپر قانون کیسے نافذ ہوتا ہے یا ان کو روکتا ہے؟ یسر بھائی, میں آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری دنیا کے یہ جو لبرل اور ملحد اور قادیانی اور قادیانی نواز ان سے بھی پوچھتا ہوں, قادیانی جو عبادت کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ قربانی. تو اسی کی بات مثال لے لیتے ہیں جو BBC نے پیش کی ہے. قربانی, جی, قربانی کس پہ فرض ہے؟ صرف مسلمان پہ. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ گیا. قربانی تو مسلمان پہ فرض ہے. یہ قانون آئین کہتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں, قانون کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, پوز نہیں کر سکتے. دوسری بات, سپریم کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ دھوکے باز ہیں. کیا ان کا کیا کام ہے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے, اس کا مطلب یہ وہ آئین کے باغی ہیں. یہ قربانی تو مسلمان کرتا ہے. آپ نے صرف 1 منٹ لیا اور 1 سیکنڈ میں 2 منٹ 2 چیزیں اور ایڈ کروں گا. پورے پاکستان میں آپ مجھے سنگل 1 مثال دے دیں, میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا 10,000 کہ کسی مسلمان نے آپ کے گھر میں یا عبادت گاہ میں جا کے اندر آپ کا جو لیلا یا بکرا جو بڑا جانور ہے وہ وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہوں. اس غلط فہمی کو دور کر لیں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک جگہ پہ قانون کی وائلیشن ہوئی, ہم نے پولیس کو فون کیا 15 پہ, انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ ہم نے کہا یار یہاں مسئلہ نہ بن جائے, ایک قادیانی 298C کی خلاف ورزی کر رہا ہے. پولیس آئی ہے, اب آپ پولیس کو پوچھیں کہ وہ اندر گئی, اس نے بکرا اٹھایا, وہ لے کے گئی. ہماری طرف سے ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی. نمبر 2, آپ کے اس کویسچن میں آپ نے یہ فرمایا کہ قادیانیوں کو چار دیواری کے اندر عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں نے آپ سے پوچھا, یہ میرا نے BBC کا سوال ہے کہ کیوں نہیں اجازت انہیں اجازت, آپ مجھے بتائیں. یہ میرے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے. اس کے علاوہ 1947 میں پاکستان بنا, 47 سے لے کے اب تک کسی ہائی کورٹ, کسی سپریم کورٹ, کسی وفاقی شرعی عدالتیں لے ہیں, کسی ضابطہ فوجداری میں, کسی پاکستان پینل کوڈ میں مجھے ایک سنگل بتا دیں کوئی جرم کہ وہ جرم اگر آپ چار دیواری کے اندر کرتے ہیں تو آپ کو تحفظ حاصل ہے. یعنی کہ قتل چار دیواری کے اندر بھی نہیں کر سکتے. سر قتل کی بات نہ کریں, میری درخواست سن لیں. جرم ہے. یہ جملہ جب تک آپ یاد نہیں رکھیں گے اس وقت میں آگے نہیں چل سکوں گا. جرم ہے, چاہے وہ آؤٹ سائڈ دا بلڈنگ ہو, چاہے وہ ان سائڈ دا بلڈنگ ہو. اگر آپ کو چار دیواری کے اندر نظر آئے کہ یہاں پہ ایک دہشت گرد چھپا ہوا ہے تو یہ چار دیواری کا تحفظ لے گا. حکومت تو تمغہ دے گی کہ اس نے شکر ہے بچا لیا. اب آپ دیکھیں, اگر چار دیواری قادیانی عبادت گاہ سے پہلے ایک آدمی جرم کرتا قادیانی تو کہتے ہیں جی بالکل جرم ہے, پرچہ دے دیں. وہی جرم وہ چار دیواری کے اندر کرتا ہے, صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اس کو یہ کیوں استثناء حاصل ہے. اور اگلی بات, عبادت کیا ہے؟
میں ایک ایس پی صاحب کے پاس بیٹھا تھا, وہاں قادیانی بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہی سوال مجھے ایس پی صاحب نے پوچھا. انہوں نے کہا جی متین صاحب یہ بتائیں کہ کیا قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کے اندر ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے کہا ایس پی صاحب ہمبلی ریکویسٹ ہے, آپ مجھے ان کی عبادت کا نام بتا دیں, جو عبادت وہ وہاں پرفارم کرتے ہیں اس کا نام بتا دیں. بجائے ایس پی صاحب بولتے, ان کا نالج میری طرف ذرا کم ہوگا, وہ قادیانی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے ایک قادیانی نے کہا جی ہم نماز جی. تو میں نے ان سے کہا کہ جب نماز جو آپ اندر ادا کرتے ہیں, نماز تو مسلمانوں کی ہوتی ہے, غیر مسلم تو نماز نہیں پڑھتا. اچھا, میں نے کہا آپ جو اندر نماز پڑھتے ہیں اس کی اذان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اذان دیتے ہیں لیکن سپیکر پہ نہیں دیتے, ویسے دیتے ہیں. میں نے یہ 298B 298B نکال کے ایس پی صاحب کے آگے رکھی. میں نے کہا سر ریکویسٹ ہے میری, میں آپ کے پاس حاضر ہوں, میری مطلب وش ہے, اس کو ذرا پڑھ لیں. انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو اذان نہیں دے سکتے. اذان تو مست ہے نا اگر وہ نعوذ باللہ اندر مسجد نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف اب یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی 4 دیواری کے اندر کرائم کرتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں جی 4 دیواری کرائم ہے. وہ چاہے کوئی بھی کرائم ہو, 298C کے ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا. نہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اندر جو مرضی کریں, نو, پھر باقی کرائمز کے ساتھ بھی لکھ تو پھر باقی کرائم کے ساتھ بھی لکھیں کہ جو مرڈر ہوگا 4 دیواری کے اندر اس کو تحفظ حاصل ہے. اچھا, یہ تو صاف سی بات ہے کہ آپ نے جو تینوں کتابوں سے جو لا کی بکس ہیں اور وہ جو فیصلے ہیں اس سے آپ نے یہ تو بات بڑی کلیئر کٹ کر دی کہ ان کو قانون روکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ کا سب سے اہم سوال اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرنے والوں کے لیے بھی زندگی کا سب سے اہم سوال میں اب آپ سے پوچھنے لگا. جی, اگر کسی کے علاقے میں قادیانی شاعر اسلام ایسے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ٹھیک, تو پھر وہاں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یسر بھائی, کیونکہ اوبویسلی اس کام میں لیکنگ ہے. جی اگر 2-4 کارکنان کرتے ہیں تو یہ تو ہم ایسے ہی پھر پریشان ہی رہیں گے. جی. لیکن اگر ہر شہر اور ہر علاقے میں لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے صرف قانون میں درخواست دیں یا کچھ کریں تو کیا اس کے لیے روڈ میپ ہونا چاہیے؟ دیکھیں تیسر بھائی, ایک بات میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہمبلی اور ان کو دست بستہ عرض کروں گا کہ جہاں بھی قادیانی شاعر اسلام استعمال کریں, خلاف ورزی کریں قانون کی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنائیں, مسلمان بھائیوں کو, میرے بچوں کو کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. پہلی بات, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے نہیں لینا, ہم پولیس سے کیوں لڑیں؟ ہم قانون نافذ کرنے والے وہ ہمارے بھائی ہیں. جب پاکستان کا آئین آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے, اور آپ کو کیا چاہیے؟ جب یہ قانون کہتا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتے, شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ قانون بھی ٹھیک, آئین بھی ٹھیک, اور قادیانی سے کہا کہ بندے کے انسان بنو, بندے کے پتر بنو, تم غیر مسلم ہو, تم شاعر اسلامی نہیں استعمال کر سکتے. 3 چیزیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں؟ نو. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جہاں دیکھیں قادیانی شاعر اسلام استعمال کرتے ہیں, آپ نے آئین اور قانون کی روشنی میں ایک مختصر ایک اپلیکیشن لکھنی ہے کہ بخدمت جناب ڈی پی او صاحب, السلام علیکم, جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ میں اس فلاں محلے کا شہر, میرا یہ نام ہے, شہری ہوں. جناب والا ہمارے محلے میں قادیانی عبادت گاہ کے اوپر فلاں لکھا ہے, شاعر اسلامی استعمال کرتے ہیں فلاں. براہ کرم قادیانیوں کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کی. اگر ایس ایچ او آپ کی بات نہیں مانتا, جی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو سمجھائیں, اس کو یہ ساری چیزیں دکھائیں. اگر وہ سپوز اب آپ کی بات نہیں مانتا, نو پرابلم, آپ وہاں سے اٹھیں, جناب ڈی ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں. ڈی ایس پی صاحب کو ساری بات بریفنگ آئین اور قانون کی روشنی میں بتائیں. اگر وہ ڈی ایس پی صاحب بھی آپ کی نہیں بات مانتے, میں آپ کو 100% شور کرتا ہوں کہ پھر آپ ڈی پی او صاحب کے پاس یا متعلقہ ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں. 100% آپ کا مسئلہ دیکھیں. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق بات کرنی ہے نا. جب آئین قانون ان کو روکتے ہیں تو ان کو کیا ہے کہ بھئی وہ لا اینڈ آرڈر کو دعوت دے. تو لہٰذا ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ڈی پی او صاحب جو ہیں, ایس پی صاحب ہیں, ان سے براہ راست, ڈی سی صاحب ہیں, ان سے رابطہ کریں اور ان کو اپلیکیشن دیں اور ان کو سمجھائیں, بتائیں, ان کے سوالات کے جو ایک آدھو جواب دیں. اور ہماری جو تنظیمیں ختم کام کرتی ہیں
ان کے اکابرین سے رابطہ کریں، وہاں کے جو متعلقہ علماء کرام ہیں ان سے ضلعی دفاتر رابطہ تقریباً ہاں ہر جی، جگہ امن ہے۔ کمیٹی کے جو حضرات ہیں ان سے رابطہ، جو کونسلر ہے یا کوئی مطلب جو صاحب حیثیت ہیں وہاں صاحب جن کی اب سیاسی اپروچ ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں، یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ کام ہے، اور جو شخص بھی اس میں حصہ لے گا اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص اس کا قرب حاصل اسی سے جڑا ہوا میں ایک بہت اہم سوال پوچھنے والا ہوں، بہت ہی اہم سوال۔ پچھلے کچھ سمجھ لے کے چلیں 10 سالوں کو لے لیتے ابھی فی الحال، پچھلے کچھ 10 سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ مسلمان کی خون میں دوڑتا ہے، رگوں میں شامل ہے، پورے ملک کا ہر چلے سیکولر لبرل یا کوئی اور بندہ ہے کہ جو دین سے ایسی وابستگی نہیں رکھتا، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ یہ ان کی ریڈ لائن ہے، یہ ان کی شاہ رگ ہے۔ اور لیکن ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود آپ کے اسی پاکستان کے معاشرے میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس سے چھیڑخانی ہوتی ہے، قادیانیت کی کوئی چیز شامل کر دی جاتی ہے کسی نصاب میں، چھوٹے بچے کے نصاب میں۔ یہ اتنی خوفناک بات ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، کبھی جسٹس فائز عیسیٰ آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی اور اس کا جواب بھی چاہیے بڑا لاجیکل گراؤنڈز پہ کہ 25 کروڑ عوام کی حساسیت اس عقیدے کے ساتھ اور جیسے وہ ان کے خون میں شامل ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، پھر بھی ایک قلم کی جنبش کے ساتھ ایک فائز عیسیٰ جیسا جسٹس اٹھتا ہے اور وہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے۔ یہ کہاں آپ ڈیفالٹ لائن دیکھتے ہیں، کہاں کیا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالے۔ آئے روز اس میں ہر 6-7 ماہ کے بعد ہم اس طرف تو بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہیں کسی جگہ پہ خفیہ طور پہ مرزا قادیانی کے نام ڈال دیے نصاب میں۔ کیا یہ سمجھ آتی ہے ایک 25 کروڑ عوام میں؟ حضرت میں آپ سے ایمانداری سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت گستاخان رسول جن پہ 295 سی لگی ہوئی ہے اور وہ عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے کہ ان کو فوری طور پہ رہا کروائیں۔ جی ایسے ہی کئی رہا ہو گئے، جن میں آسیہ مسیح بھی شامل ہے۔ آپ کے پاکستان کا جو پروسیجر کیا ہے، 295 سی جب توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے ایک آدمی، اس کی تفتیش عام ایس ایچ او نہیں کرتا، جی ایس پی کرتا اس کی ایس پی کرتا ہے۔ یہ سید امین بخاری صاحب نے کی، انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اور اپنی رپورٹ پیش کی عدالت میں کہ اس خاتون نے توہین رسالت کی، یہ خاتون مرتکب ہوئی ہے۔ اوکے، اس کے بعد تو کیس چلنا نہیں چاہیے تھا، پھر بھی کیس چلا، سیشن جج سے سزائے موت ہوئی، ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد قانون کو ہاتھ میں لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک خاتون کو ہو گئی جناب سزائے موت، اور یہاں پنجاب کا جو گورنر ہے وہ جاتا ہے جیل میں شیخو پورہ، اپنی بیٹی بیوی کو ساتھ بٹھا کے آگے دنیا جہان کے کھانے، سینڈوچ اور جناب اعلیٰ کیا اپنا پشک فروٹ، دوسرا فروٹ، مشروبات آگے رکھے، اور وہ جس کو سزائے موت ہوئی ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور 2 جملے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ اگر فیصلہ غلط ہے، آپ نے ایس پی صاحب کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا جنہوں نے کہا کہ اس خاتون نے مرتکب ہوئی یا توہین؟ ایک آپ نے جناب سیشن جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس کیوں نہیں بھیجا ہائی کورٹ میں؟ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ان کو اختیارات نہیں تھے کہ وہ ایک سزائے موت۔ اس کے بعد کیا ہوا ذرا غور سے سنیے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیس گیا، ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے کہا یہ بالکل درست ججمنٹ ہے، اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ آگے چلے گی سپریم کورٹ، انہوں نے کہا بھائی جان آئی ایم ایف نہیں مانتا، پیسے نہیں دے رہا آئی ایم ایف، بجٹ کس طرح بنانا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا 3-4 شرطیں لگائی ہیں، چلو ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جو کہتا آسیہ مسیح کو چھوڑو۔ آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں، ججمنٹ اس میں کیا لکھا ہے، کیسے بری کیا اس کو، خاتون کو کہا کہ یہ جو رات کو جو پنچایت ہوئی تھی اس خاتون کے خلاف اس گاؤں میں اٹا والی میں، جب یہ اس نے صبح کھیتوں میں وہ توہین رسالت کی تھی، شام کو اس کے خلاف بندے کتنے تھے؟ کہتے جی ایک گواہ کہتا ہے جی 300 بندہ، ایک کہتا ہے جی 250، ایک نے کہا نہیں 200۔ وہ بندے گننے گئے تھے،
میں جمعہ پڑھ کے آتا ہوں مسجد سے. مجھے ایک بات صاحب کہتے ہیں کہاں سے گیا؟ میں جمعہ پڑھ کے آیا. ان کا جھوٹ بولتا میں جمعہ پڑھ کے. کتنے بندے تھے؟ میں بندے گننے گیا تھا بھائی جان, مردم شماری میں ادھر کرنے گیا تھا. ایک سیکنڈ. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جس میں یہ پنچایت ہوئی ہے وہ کتنے مرلے کا گھر تھا؟ کوئی کہتا جی 5 مرلے کا, کوئی کہتا جی 7 کا, کسی نے کہا 10 مرلے کا. بھائی جان یہ پراپرٹی ڈیلر جگہ خریدیں. آپ دیکھو اس کو بڑی اس بنا پہ کیا کہ ان کے بیانات نہیں ملتے. اللہ کے بندو آپ یہ دیکھتے کہ کیا اس خاتون نے توہین رسالت کی یا نہیں کی. پروٹوکول کے ساتھ جہاز پہ وہ گئی ہے. آپ کا سلمان رشدی جس نے دی سٹینک ورسد لکھی, پوری دنیا میں بدنام زمین گستاخ رسول. کیا ہوا؟ برطانیہ کا پرائم منسٹر مل رہا ہے, امریکن صدر اس کو مل رہا ہے, اس کو جناب ملکہ مل رہی. کیوں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے توہین کی, ہم آپ کو اس کو سر کا خطاب دیا. ٹھیک اسی طرح آپ اس پہ آ جائیں. یہ کلٹ ہے, یہ ان کا خود کاشتہ پودا ہے. آپ جو قادیانی جو ہیں, جب ان کے پہ امپلیمنٹیشن کروانے کی ہم کوشش کرتے ہیں, پیچھے سے پورا یورپ جو ہے وہ ان کی پشت پہ آ جاتا ہے اور ان کی وہ سائڈ لیتا ہے. دیکھیں حضرت, آپ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے ایک گستاخ رسول جو ہے وہ برطانیہ کی شہریت تھی. وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون کو کہا گیا, وہ ایک خاتون تھی, جو نام نہیں اس کا آ رہا, وہ اس کا نام تھا, وہ اس نے ڈیوڈ کیمرون وزیر اعظم کو کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے اس نے توہین رسالت کی, اس کو سزائے موت ہو رہی. اس نے کہا نو, یہ آن ریکارڈ ہے. اس نے کہا میری پاکستانی گورنمنٹ سے بات ہو گئی ہے, بالکل نہیں ہوگی, اب بے فکر بندہ آئے گا. اس کی ڈیٹ ڈالی نہیں, کسی نیچے سے سزائے موت ہوئی ہے اسے سیشن جج سے. ایس پی نے کہا کس نے توہین رسالت کی, نبوت کا دعویٰ کیا. اس بندے کو راتوں رات ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا. ہمیں اس وقت پتا چلا کہ جب وہ وہاں انگلینڈ چلا گیا. اسی طرح یہ جو ہمارے جتنے جج صاحبان, اب لسٹ بنائیں, مطلب میرے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا, آپ کے لیے بھی. یہ سارے تو پاکستان میں رہتے نہیں, یہ سارے جج صاحبان تو چلے گئے ہیں باہر کے ملکوں میں. اب فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا؟ فائز عیسیٰ صاحب کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ان کے پاس درخواست ضمانت گئی, کیا کہ اس ملزم نے تحریف قرآن شائع کر کے تقسیم کیا, اس پہ 298 سی لگی, اس کی ضمانت نیچے سے کینسل ہوئی, ہائی کورٹ سے کینسل ہوئی, سپریم کورٹ میں آ گئی. سپریم کورٹ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا, بیسک کویسچن یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ صاحب یہ جو کتاب قرآن مجید جو تحریف شدہ مرزا بشیر الدین محمود کا تفسیر صغیر ہے, اس پہ تو پنجاب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. پہلا سوال یہ پوچھتے کہ یہ شائع کیوں کیا اور کس نے کیا؟ یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. اس کو ضمانت کا کیس ہے, ضمانت لے لیں. ٹھیک, آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان, اس میں ججمنٹ میں لکھا کہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 20 کا ہر شہری کو تبلیغ کی اجازت دیتا ہے. جناب جسٹس صاحب نے وہ 3 شرطیں لکھی نہیں ججمنٹ میں, وہ جو آپ نے شروع میں جی وہ ججمنٹ نے لکھی نہیں. 3 شرطیں ہیں, 3 شرطیں پوری کریں جان بوجھ کر. اس کے بعد کہا قرآن مجید میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. مفتی بن گئے. جو آدمی بازار میں ہیرون فروخت کرتا ہے, شراب فروخت کرتا ہے, جب آپ اس کو پکڑیں گے کہ شراب کیوں بیچتے ہو, وہ آپ کو کہہ سکتا ہے لا اکراہ فی الدین. قاضی صاحب کے لا اکراہ فی الدین کا کیا ترجمہ, یہ تشریح. اس طرح کی انہوں نے سٹوپڈ مطلب باتیں لکھ کر ایک متنازع اس کو کیا کہ حرام مچا. ہم نے اپیل کی, ان کی فرونیت دیکھیں, اور پیچھے سے یہ جس پے رول پہ تھے, یہ ذرا غور سے سنیے گا بات, پیچھے سے جو ان کی ڈوریاں ہل رہی تھیں, انہوں نے دوسری ہماری اپیل ختم کر دی. جب سپریم کورٹ میں اپیل بھی خارج ہو جائے, پورے کسی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا اگلا آپشن ہی کوئی. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا کیا؟ جب آپ نے قانون ہاتھ میں لیا, آپ نے لا اکراہ قرآن مجید کی آیات کی غلط تشریح کی, جب آپ نے آئین آدھا لکھا, جب آپ نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا, پھر کیا ہوا؟ پھر ایک جماعت آئی, اس نے جلوس نکالا, اس نے کہا صاحب 1 کروڑ روپیہ دیں گے جو ان کا سر لے کے آئیں گے.
اس کے بعد حضرت رات کو ان کو نیند نہیں آئی، ساری رات ان کا بلڈ پریشر معمول پہ نہیں رہا، منٹ بعد واش روم جاتے تھے، پھر بلایا اٹارنی جنرل کو کہ معافی دلواؤ کسی طریقے سے. کہاں اس وقت وہ تو پاکستان ہے ہی نہیں، آئے مارکیٹ میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد قانون سے گنجائش نکالی کہ آپ یہ درخواست لے کے آئیں کہ اس میں مسٹیکس ہیں، ججمنٹ میں مسٹیک ہوتی ہے. تیسر کی بجائے ہم نے لکھ لیا یاسر، متین کی بجائے لکھ لیا مبین، تو وہ مسٹیک ہوتی ہے. تو جب وہ کروڑ روپیے کا اعلان ہوا نا، جب آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو انہوں نے کہا چلو بابا جی ہم بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے آدھا بیان کیا اور ان کو فیور ابو دا لا جا کے دی. اپنی ججمنٹ میں بھی آپ شرمندے نہیں ہوئے کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی وہ 3 شرطوں کے بغیر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے پوری ججمنٹ ریورس کی اور جو حق بنتا تھا وہ آپ نے ججمنٹ دی ہے. آئے نا آپ لائن پہ، آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں؟ قطعاً نہیں. ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. متین صاحب یہ بات تو ہو گئی، ٹھیک ہے، میرا بھی لیکن سوال وہیں سٹینڈ کر رہا ہے. آپ نے تو یہ بات اس میں کلیئر کی ہے کہ وہ کھیلتے کیسے ہیں، وہ مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا یہ ناظرین کے سامنے آ گئی. لیکن میرا سوال پھر وہیں کھڑا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے اوپر ایک فائزی سا آ جائے اور ایک ابھی کوئی اور جسٹس آ جائے اور وہ قادیانیوں کو بہت بڑی فیور دے جائے، وہ آسیہ مسیح جیسی دونوں کورٹوں سے سزا یافتہ، موت کی سزا یافتہ کو باہر بھیج دے، اس کو سر کا خطاب مل جائے. حل کیا ہے؟ ہم ایسے ہی چلتے رہیں کیا؟ یسر بھائی یہ بات میری یہاں لکھ لیں آپ کہ مسلمان جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط اور لامحدود محبت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وفادار ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. کوئی بندہ کسی بھی کلیدی عہدے پہ بیٹھا ہے، اگر اس کے دماغ میں یہ چیز ہے تو براہ کرم وہ نکال دے کہ وہ پاکستان میں گستاخان رسول کو کوئی تحفظ دے سکتا ہے یا قادیانیوں کی غیر آئینی سرگرمیوں کو وہ تحفظ دے سکتا ہے. یہ بات نکال دے. اگر ایسا ہوا تو شاید جو سپریم کورٹ نے لکھا ہے قادیانیوں کے لیے مسائل اور ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. اس کا ایک ہی حل ہے، سب حضرات سن لیں، ایک ہی حل ہے کہ قادیانی جو ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ آئین، قانون اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کا احترام کریں، اس کو اوبے کریں. مسلمان بھی اوبے کریں اور وہ بھی کریں. بات اس وقت بگڑے گی جب قادیانی تو مرتد ہیں، قادیانی تو زندیق ہیں. ہم تو ابھی اس مطالبے پہ گئے نہیں. ابھی تو ہم ہو سکتا وفاقی شرعی عدالت چلیں گے، ایک تحریک چلے جیسے 74 میں چلی، 53 میں چلی کہ قادیانی کو زندیق قرار دیا جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم تو اس سے بھی بہت نیچے آ کے اس ملک متحمل نہیں ہے. ہمارا ملک جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، ہم اس ملک کی بقا کے لیے کہتے ہیں کہ سب کو پاکستان کے آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے اعلیٰ جو فیصلے ہیں اس کا احترام کیا جائے. لڑائی اس وقت ہوتی ہے، خانہ جنگی اس وقت ہونی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس وقت پیدا ہونی ہے جب قادیانی آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہو، کہتے جی ہم مسلمان ہیں، ہم آئین کو نہیں مانتے، ہم قانون کو نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوگی. اس صورت میں قادیانیوں کا، مسلمانوں کا جان کا، مال کا نقصان ہوتا ہے اور یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. لہٰذا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ جہاں جہاں قادیانی، لاہور میں کئی عبادت گاہیں ان کی ہیں اور پورے آل اوور دا پاکستان، جہاں جہاں قادیانی اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکیں، کیونکہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اولین ذمہ داری ہے. یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں کہ جہاں کو مسئلہ ہو وہ درخواست دے، جلوس نکالے، جلسہ کرے، احتجاج کرے، نعرے لگائے، سڑک بلاک کرے. اس کا نہیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ قانون کی ایک خلاف ورزی ہوئی، آپ اس کو قانون کو امپلیمنٹیشن کے لیے
آپ آگے آئیں اور پاکستان بھر میں جہاں جہاں قادیانی جو ہیں وہ خلاف ورزی کرتے ہیں اس کو روکیں. اور ہمارے جج صاحبان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں, وہ کسی کی بات نہ مانیں. جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, جو سپریم کورٹ کی پہلی آ چکی ہیں مثالیں, اس کی روشنی میں بھی وہ یہ فیصلے کریں. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ بنے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قادیانیوں کے بارے میں 74 میں قانون بنا, تو اس کو ہی مزید دوبارہ کوئی اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو میری ابھی تک کی ساری پوڈ کاسٹ کی گفتگو ہے اس میں ایک سوال تو ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا, وہ یہ کہ جب آئین قانون اور پینل کوڈ اور اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے ان کے خلاف ہیں تو یہ ویسے ہی کھل کھیلتے ہیں, تو کیا ضرورت کس چیز کی ہے؟ 74 والی چیز پہ واپس جائیں, اس کو ری انفورس کروائیں ساری جماعتیں مل کے, یا کوئی نئے قانونی اقدامات کرنے کی ضرورت بھی ہے اس کے ساتھ؟ 7 ستمبر کے یہ جو دن ہے یہ تو بہت اہم ہے, تو اس دن کی تجدید والے دن جو ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں, دونوں میں سے کیا کرنا چاہیے یا دونوں کی ضرورت؟ دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے نا, اس کی غالباً اس کا جو آرٹیکل پہلے تو 2A جو ہے قرارداد مقاصد, وہ جو اس میں جو شامل ہے وہ بڑی کمال چیز ہے. اس کے بعد 227 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی غالباً 227 یا 127 غالباً وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے نا جی وہ خلاف سنت اور خلاف قرآن نہیں شریعت بنے گا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2, اس میں وفاقی شرعی عدالت کو 228 سے لے کے اس میں بھی نظریاتی کونسل اور سارا کچھ آئین میں موجود ہے. اگر مسلمان یہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ زندیق ہیں اور ان کو واجب القتل قرار دیا جائے, تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ ہمارے پاس ابھی بڑے آپشن ہیں, بڑے قانونی اقدامات ان کے خلاف کرنے والے ہیں. لیکن سر بات تو وہی ہے نا کہ حکومت جو ہے جو حکومت باقی چیزوں پہ تو عمل درآمد کرواتی ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ پورے پاکستان میں ایک اضطراب کو ختم کرے, لوگوں میں بے چینی کو ختم کرے. آئے دن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا, آئے دن جلوس, جلسہ, دھرنا, عجیب مطلب وہ رکاب, یہ ختم کرے. وہ ایک صاف ایک آرڈر جاری کرے پاکستان کے تمام ڈی سی او, ڈی پی او, وزارت داخلہ کی طرف سے, کہ تمام ڈی پی او حضرات, تمام ڈی سی او حضرات اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے علاقوں میں جہاں جہاں قادیانی ہیں ان کو بلائیں, ان کو کہیں کہ وہ اپنے آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں وہ شاعر اسلامی استعمال نہ کریں. ایک اور ذمہ داری کی طرف بھی آخری سوال لے لیتے ہیں. اس تاریخی اور یادگار اور عظیم دن آپ تحفظ ختم نبوت کے جتنے بھی کارکنان ہیں, مجاہدین ہیں, ان کے لیے کیا میسیج ریکارڈ کرانا چاہیں گے؟ حضرت میں ان سے درخواست یہ کروں گا کہ یہ مسئلہ 74 میں ایسے حل نہیں ہوا. بالکل ماضی قریب میں 1953 میں اس ایک صرف قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جو مطالبہ تھا نا, صرف آپ کے لاہور شہر میں جو سرکاری جو مطلب فگر ہیں 10,000 مسلمان اس لاہور میں شہید ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑی قربانی دی ہے, جیلوں میں ہمارے اکابرین نے, بزرگوں نے 74 آیا. یہ اس میں صرف 2 باتیں میں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے دردمندانہ طور پہ میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ نئی نسل کو, بالخصوص نئی نسل کو اس ختم نبوت کے بارے میں آگہی اور شعور دینا چاہیے. ان کو اس بارے میں معلومات دینی چاہیے. ان کو معلومات اگر نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کیسے کریں. دوسری بات میں آپ کو ایمانداری کے طور پہ کہتا ہوں, اور میں خود بھی میں اپنے پہ جو اس کام کا جو میں اس کا مزہ لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں جو شخص بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے, وہ تھوڑا کرتا ہے, زیادہ کرتا ہے, مالی طور پہ کرتا ہے, عملی طور پہ کرتا ہے, کوئی کسی طرح بھی حصہ ڈالتا ہے, تقریری, تحریری, مالی, جس طرح کے بھی, دامے درمے قدمے سخن, ایمانداری کی بات ہے, قسمیہ بات ہے, اس شخص کو, وہ شخص جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص قرب میں ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر التفات اس پہ ہوتی ہے. یہ اس چیز کا مزہ, اس چیز کا اجر جو ہے دنیا میں بھی ملے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس کا اجر قیامت والے دن بھی ملے گا. یہ نیکیوں
کی سردار ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ، ہم کو ایمانداری کی بات ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے رحیم ہے، کریم ہے، وہ اس پہ پردہ ڈال کے اس شخص کی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے. بہت شکریہ متین خالد صاحب، آپ نے جن لاجیکل گراؤنڈز پہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، آپ نے واقعی ہی ایسی گفتگو کی کہ میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ قادیانیوں کی آئینی اور قانونی حیثیت پہ یہ گفتگو باہر آئی ہے. میں آخری بات اپنے ناظرین سے وہی عرض کروں گا جو متین خالد صاحب نے بالکل شروع میں ایک مثال دی تھی کہ ہٹلر کا جو ایک بہت ہی قریبی بندہ تھا، گوئبلز نام تھا غالباً، تو اس کا ایک مقولہ ہے جو بہت زیادہ دنیا میں کوٹ کیا جاتا ہے، اس کو ری کوٹ کیا جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہو. تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی ایک کال ہے. جی، مولانا علی منگیری رحم اللہ کا یہ کال ہے کہ اتنا لکھو، اتنا چھاپو، اتنا لکھو، اتنا چھاپو، اتنا لکھو، اتنا چھاپو کہ جب کوئی مسلمان صبح سو کر اٹھے تو اس کے تکیے کے قریب یہ قادیانیوں کے عقائد والا یا ان کے فتنے سے گاہی والا لٹریچر اس کو موجود ملے. تو میں بس اسی پہ بات کا اختتام کروں گا آج کی اس اہم پوڈ کاسٹ کا کہ اتنا لکھو، اتنا چھاپو کو ہم اس کو ریفریز کر لیتے ہیں متین صاحب کہ آپ آرمی میں ہیں تو آپ چاہے آپ کلرک ہیں، کچھ بھی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے ہائر اپس کو بتائیں اس فتنے کو. کسی بھی اب تو یوٹیوب چینلز پہ اور کہیں بھی ختم نبوت والوں کے ساتھ جڑ کے آپ اگر بیوروکریسی میں ہیں، آپ ایک کلرک ہیں، آپ چھوٹے آفیسر ہیں، آپ بڑے آفیسرز کو جا کے سمجھائیں. آپ سپریم کورٹ میں ہیں، آپ جسٹس صاحبان کو جا کے سمجھائیں. تو وہ جو اتنا لکھو اتنا چھاپو ہے، اس کی ماڈرن شکل یہ ہونی چاہیے کہ اتنا سنو، اتنا سمجھو ختم نبوت والوں سے، اور پھر ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، بیوروکریسی میں، عدلیہ میں، میڈیا میں آپ بہت چھوٹے بھی اگر چھوٹی سیٹ پہ بھی ہیں تو ان لوگوں کو جا کر اتنا سمجھائیں، اتنا سمجھائیں، اتنا سمجھائیں کہ پھر قادیانی نواز اس ملک میں کوئی بھی نہ رہ سکے. بالکل ٹھیک. اسی بات پر ہم آج کی اپنی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر کسی ایسی ہی مہمان شخصیت کے ساتھ اور کسی ایسے ہی سلگتے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.